جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من ذکرت عندہ فلیصلی علی فإنہ من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں عشق رسول سے متعلق، محبت رسول سے متعلق، عظمت رسول سے متعلق ہم گفتگو کیا کرتے ہیں۔ ابتداءً قرآن کریم سے شان و عظمت مصطفیٰ پر مشتمل ایک آیت مبارکہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے متعلق اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 صفات کو بیان کیا گیا۔ آپ تمام لوگوں کے نبی ہیں، تمام لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں، تمام لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، جس سے انبیاء، اولیاء، انسان اور غیر انسان کوئی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے نبی خاص خاص قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، مگر ہم تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے۔ تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی، شاہ و گدا ہیں ان کے سلامی، فخر ہے سب کو ان کی غلامی۔ تو بڑھتے ہیں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ اشعار کی طرف، اور آج جو اشعار پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ اس میں مکہ مدینے کا ذکر بھی ہے، تو ہم ضمناً انشاءاللہ مکہ مدینے کی شان بھی سنیں گے، اس کے فضائل بھی سنیں گے۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدظل العالی کی جانب اور سنتے ہیں نعتیہ اشعار، نعتیہ کلام، ان کی وضاحت۔ جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے شہر کو یاد کرتے اور آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت شانوں کو ذکر کر کے یاد مصطفیٰ میں اشک باری کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں بطیبۃ رسم للرسول ومرحد منیر وقد تعف الرسوم وتہمد۔ مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن نشانات ہیں، پر نور یادیں ہیں، اور دیگر لوگوں کے نشانات
زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مگر یہ یادیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آئدہ روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے جبل تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے آسمان تو نے، اے زمین تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، جو مجھے تو محسوس نہیں ہوتی، تو بھی نصیب کی بات ہے، تو اپنے مقام کی بات ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اب بھی عاشقان رسول مدینہ پاک میں خوشبو رسول محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف کے کنکروں سے بھی خوشبو آتی ہے، مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھ دی گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں قیام فرما ہوئے ایسے مقامات آج بھی موجود ہیں، اور وہاں پر آج بھی عاشقان رسول خوشبو پاتے ہیں۔ بے شک بے شک، اللہ جن کو نصیب کرے، ورنہ کم از کم یہ ذہن تو رکھنا چاہیے کہ خوشبو ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ دیکھیں کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نظر آتا ہے، تو ہم یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک کی تلاوت پر وہ سکینہ اترتا ہے، رحمت اترتی، نظر آتی؟ بھئی نظر والی آنکھ ہی ٹھیک نہیں ہے، کیا دیکھیں؟ دل کی آنکھ سے نظر آئے تو دل بھی ٹھیک نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے۔ کلیئر تو کرے شیشہ، پھر کچھ نظر آئے گا نا۔ آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اپنے شعر میں لکھتے ہیں بیہا حجرات کانا ینزل وسطها من اللہ نور یستضاء ویوقد۔ اس شہر خوبا میں، اس پیارے شہر میں وہ مقدس حجرے بھی ہیں جن میں اللہ پاک کی طرف سے نور اترتا تھا، یعنی وحی نازل ہوتی تھی، جس سے خوب روشنی حاصل ہوتی تھی اور وہ خوب چمکتا تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں اے قبر رسول، اے مزار مصطفیٰ، تو بھی سراپا برکت بنی، ان شہروں میں بھی برکت رکھ دی گئی جن میں ہدایت یافتہ ہستی یعنی اللہ کے حبیب ٹھہرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ٹھہرے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں جاتے ہیں تو رحمتیں، برکتیں، عنایتیں ساتھ ساتھ ہی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ ہی جس جاتی طرف ہیں۔ اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جدھر نظر فرما دے وہاں بھی بہاریں آ جاتی جہاں ہیں۔ خود ہوں تو اللہ وہ تو نظر کی بات ہے نا، خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا مبارک جہاں ہو، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں دنیا میں تشریف لائے، 53 سال اس شہر کو نوازا، پہلی وحی بھی یہی نازل ہوئی۔ اور یہ شہر برکتوں والا، اور قرآن نے اس کو بیان کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں بیان ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے شہر مکہ جو ہے وہ بابرکت ہو۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل وانت حل بہذا البلد۔ اللہ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی، اور آگے کیا فرمایا کہ تم اس میں تشریف فرماؤ، جلوہ فرماؤ۔ اور سورہ والتین میں فرمایا وہذا البلد الامین۔ شہر مکہ، اس کی برکتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسعود مبارک سے ہیں، اور سنیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیلو بنا مینا لولا صاحب
کعبہ کے جو انوار و تجلیات ہیں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجلیات کی تجلیوں میں سے ایک پرتو ہے، اور آپ کے نور کے جلوے سے حجر اسود کی روشنی ہے، کائنات میں فیض تقسیم ہو رہا ہے۔ اچھا، ہر کسی کا وجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے ہے، تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ وہ کعبہ، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اگر حضور نہ ہوتے تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، لو لاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ لو لاک والے یہ کیا ہے؟ خصائص الکبریٰ میں حضرت جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث قدسی لکھی، بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اے محبوب میرے نزدیک آپ کی جو قدر و منزلت ہے وہ انہیں بتا دوں، اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، تو لو لاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ مدینہ پاک کی برکتیں میرے نبی کے قدم سے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی حدیث پاک دعا کی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ جتنی تو نے مکے میں برکت عطا فرمائی مدینے میں اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ تو مدینہ منورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، جلوہ فرمایا۔ یہ پہلے کیا تھا؟ یثرب، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں کا گھر تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کے دم قدم سے سبحان اللہ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہیں مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ مدینہ حضور کا، جب سے قدم رکھے ہیں رسالت مآب نے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ یثرب کو طیبہ بنا دیا، طابہ بنا دیا، سبحان اللہ، طیبہ بنا دیا، بے شک، اور مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہو۔ کیوں نہ شفا ہو، میرے نبی کے قدم لگے یہاں پر۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، آپ کے وجود مسعود کی برکتوں سے شہر مدینہ کو کیسی برکت ملی؟ مدینے میں رہنا عافیت کی علامت، مدینے میں مرنا شفاعت مصطفیٰ کی ضمانت۔ برکات مدینہ میں سے 7 برکتیں عرض کرتا ہوں، المدینہ کے بھی 7 حروف ہیں۔ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے، فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 3465، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت دے، ہمارے مد اور سا میں برکت دے۔ مد اور سا یہ پیمائش کے آلے ہیں، یعنی یہاں کی جو جو چیزیں اس میں ناپی جاتی ہیں، تولی جاتی ہیں، سب میں برکت عطا فرما۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر۔ ابن ماجہ شریف۔ ایمان کی پناہ گاہ مدینہ منورہ ہے، بخاری شریف۔ مدینے کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں، مسلم شریف۔ خاک مدینہ کو میرے نبی نے شفا قرار دیا۔ غزوہ تبوک سے واپسی ہے، اور جب گرد اڑی تو کسی نے اپنی ناک ڈھانپ لی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ناک سے کپڑا ہٹایا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 6، مدینے کے پھل بھی بابرکت ہیں کیونکہ آپ نے دعا فرمائی، ترمذی شریف۔ مدینے میں جینا حصول برکت، مرنا شفاعت کا ذریعہ، ترمذی شریف۔ جو مدینے میں مر سکے وہ وہیں مرے کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں شہادت کی، موت کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دے اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ یہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1890۔ تو مدینہ پاک میں برکتیں برکتیں، رحمتیں رحمتیں ہیں، ذرے ذرے پر نور طاری ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے ہے۔ ذرے ذرے پہ چھایا ہوا
مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، مدینے کی کیا بات ہے، نور پھولوں میں ہے، نور گلیوں میں ہے، نور بازار میں، نور گلیوں میں ہے، دشتوں کو سارے پر نور ہی نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، دیکھو طیبہ کو کیسی فضیلت ملی، قبر انور اسی میں بنائی گئی، گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، خاک طیبہ میرا ہی ہے رب میں شفا، ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا، اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ امیر سنت کا عشق مدینہ بھی اس کلام میں ظاہر ہو رہا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کلام میں مزید لکھتے ہیں، وَبُورِكَ لَحْدٌ مِّنْكَ ضُمِّنَ طَيِّبًا عَلَيْهِ بِنَاءٌ مِّن صَفِيحٍ مُنَوَّدُ۔ مزار پر انوار نے پاکیزہ ترین ہستی کو اپنے اندر سمو لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ قبر مبارک سراپا برکت ہو گئی، اس پر پتھروں کی سلیں ترتیب سے لگائی گئیں۔ اب دیکھیں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں وہ برکتوں والا، عظمتوں والا، اور جہاں مزار میں آپ آرام فرمائیں وہ بھی برکتوں والا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرکات شریف کے حوالے سے لکھا، اور بہت سارے بزرگوں نے لکھا کہ حضور کی قبر انور مزار پر انوار کا وہ حصہ جہاں مقدس و مطہر و مقدس پاکیزہ جسم مبارک لگا ہوا ہے، وہ مکے سے افضل ہے، وہ جگہ عرش معلی سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روزہ۔ بے شک، تو یہ اس سے مراد وہ حصہ مبارک جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن اطہر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ کعبے سے بھی افضل ہوا، عرش اولا سے بھی افضل ہے، کیا جنت سے بھی افضل ہے، سب جگہ سے افضل ہے۔ اب دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق ہیں، جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، بے شک، عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، بے شک، اور مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ جنت سے بھی افضل ہیں، اور جس جگہ آپ کا جسم اقدس لگ جائے وہ جگہ بھی افضل ہے۔ اور علماء نے، بڑے بڑے علماء نے لکھا، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم
محلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مدینے کو برکت ملی۔ اللہ اکبر۔ حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مزید اپنے شعر میں لکھتے ہیں، اس رات لوگوں نے سراپائے حلم و بردباری، سراپائے علم، سراپائے رحمت حضور کو بغیر تکیہ کے تربت اقدس میں چھپا دیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حلیمی کا بیان کیا جا رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بردباری، ٹالرنس آپ پر غالب رہتی تھی۔ اگر آپ سے کوئی جہالت کا مظاہرہ کرتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر حلم فرماتے، بردباری فرمایا کرتے تھے۔ کہ یوں کہا گیا کہ آپ کا حلم مبارک بڑھ جایا کرتا تھا، جیسے جہالت کا معاملہ بڑھتا، سبحان اللہ۔ حلم مبارک بڑھ جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، سب سے بڑھ کر علم عطا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، وہ تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 مشہور ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے کلام میں بڑے وہ خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اربوں عطائیں، عطائے عرب ارباہا، اربوں کھربوں عطائیں، اور آپ کی عطائیں کرب بے چینی کو جلا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ آپ کے فیوز عجب ہیں، بغیر طلب ہی عطا کر دیتے ہیں، بغیر طلب۔ یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، یہ اللہ کی رحمت خدا کی قسم آپ کے سبب سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مزید لکھتے ہیں، تقطعوا فیہ منزل الوحی عنہم وقد کان ذا نور یغور وینجد۔ اس روز وہ ذات بابرکات لوگوں سے جدا ہو گئی جن پر وحی کا نزول ہوتا تھا، وہ ایسے نور والے تھے جو نشیب و فراز میں تابانیاں بکھیرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت قصیدہ نور میں لکھتے ہیں، قبر انور کہیے یا قصر معلی نور کا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک ہے، مزار پر انوار ہے، اس کو نورانی قبر کہیں یا کہیں شاہی چمکتا محل ہے، چرخ اطلس کہیں کہ چمکدار آسمان ہے، یا کوئی سادہ سا قبہ نور کا۔ کیا بات ہے! اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھتے رہے نا، سچی عاشق رسول بن جائے، اللہ نصیب کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اشعار کہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو مکہ مدینے کو برکت ملی، اس حوالے سے آپ نے مکہ مدینے کے فضائل کو بیان کیا۔ روضہ اطہر، روضہ انور، جہاں جسد مقدس تشریف فرما ہے، اس کی برکات اور اس کے فضائل کو بیان کیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عاشقان رسول جو نعت خواں، نعت گو شاعر ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے اشعار اپنی اپنی زبانوں میں نعتیہ کلام میں شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ صحابہ سے ایک چلتا ہوا ایک سلسلہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ کو بھی بیان کرتے ہیں اور نسبت مصطفیٰ رکھنے والی ہر شے سے محبت کرتے ہیں اور اس کی عظمت و شان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ مدینہ پاک کے ہم نے فضائل سنے، مکہ شریف کے فضائل سنے۔ اللہ کریم ہمیں بار بار مکہ و مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، مدینہ کی محبت، مدینہ والے کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب نعت